الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم بلوغ المرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان ہے کتاب الطہارہ۔ حدیث پڑھنے سے پہلے کچھ وضاحت وہ ضروری ہیں، وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لغوی طور پر جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں لغت عرب میں، اس کے مختلف تراجم آتے ہیں، جس کے اندر لکھنا، تحریر کرنا، تصنیف کرنا، عقد نکاح کرنا، سینہ باندھنا، کسی چیز کو جوڑنا یعنی فرض کرنا، ضروری قرار دینا، جمع کرنا، ملانا، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی طور پر علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ موٹی سی آپ یوں ہی سمجھ لیجئے، جو لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ جو خالی صفحات ہوتے ہیں اس کو ہم کاپی یا رجسٹر وغیرہ کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم کتاب نہیں کہتے۔ لیکن اگر انہی کے اوپر ہم لکھ لیں گے، وہ لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ ہو جائے گا تو اس کو کتاب کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح خط وغیرہ، اس کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے۔ جو چھوٹی کتاب ہوتی ہے جس کو رسالہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور الکتاب یہ قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تورات انجیل وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال کتاب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ۔ اب جو لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر تو وہ لکھے ہوئے جو مسائل کا مجموعہ ہے اس کو ایک مستقل حیثیت دے دی گئی ہے، اس کو مستقل تسلیم کر لیا گیا ہے، چاہے وہ فی نفسی ہی مستقل تھا یا پھر وہ کسی کی شرح وغیرہ لکھی گئی ہے، وہ اس کے ماں بعد کے تابع ہے، اس کو کتاب ہی کہتے ہیں۔ یا پھر کلام کا وہ حصہ جو مختلف قسم کے مسائل کو شامل ہو، اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو باب اور فصل پر مشتمل ہو، جو اس کے یعنی باب اور فصل کے بالمقابل ہو، نہ کہ وہ کتاب جو رسالے کے بالمقابل ہوتی ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے باب۔ باب عربی زبان میں کہتے ہیں دروازے کو، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم داخل ہوتے ہیں۔ آپ کسی چیز میں داخل ہوں گے کتاب کے اندر تو باب کی ضرورت پڑتی ہے، دروازے کی۔ تو یعنی کتاب کا وہ حصہ جس میں ایک ہی جنس کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہوتا ہے فصل، فا صاد لام، جس میں صرف خاص قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب کچھ نے مزید اس کی اس طرح وضاحت کی ہے کہ اگر کلام کا حصہ مختلف اقسام کے مسائل کو شامل ہوگا تو اس کو ہم کتاب کہہ دیں گے، اور اگر ایک ہی قسم کے مسائل کو شامل ہوگا تو اس کو باب کہہ دیں گے۔ اگر اس میں صرف خاص قسم کے مسائل ہوں گے تو اس کو فصل کہہ دیں گے، اور جو اس فصل کے اندر چیزیں موجود ہوں گی، مذکور ہوں گی، ان کو مسائل کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کیا ہوا؟ کتاب کہتے ہیں لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ، مسائل کے اس مجموعے کو جس کو مستقل حیثیت دے دی گئی ہو، مستقل تسلیم کر لیا گیا ہو۔ اور باب کہتے ہیں جس میں ایک ہی جنس کے مسائل مذکور ہوں، اور فصل اس کو کہتے ہیں جس میں صرف خاص قسم کے مسائل ہوتے ہیں، اور مسائل اس کو کہتے ہیں جو فصل کے اندر چیزیں مذکور ہوتی ہیں۔ دوسرا لفظ ہے الطہارہ۔ طہارہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے صاف ہونا، یعنی میل کے بغیر ہونا، کوئی میل انسان کے اندر نہ رہے، صاف ہو جائے۔ دوسرا اس کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہونا، یعنی نجاست کا نہ ہونا، نجاست سے انسان کا جسم بدن وغیرہ پاک ہے۔ یا پھر پاک اور صاف ہونا، یعنی ہر عیب دار قول و فعل سے انسان اپنے آپ کو پاک رکھے، اس کے اندر کوئی بری بات نہیں، کوئی برا فعل اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ اور یہ لفظ طہارہ یہ دو ابواب سے آیا ہے، ایک باب نصارہ سے اور ایک باب کرومہ سے۔ اس سے یہ مصدر ہے، اور پاکیزگی، صفائی ستھرائی، پاک ہونا، پاک کرنا، اس کے سب معنی بن سکتے ہیں۔ لفظ طہارت سے مراد کیا ہو گیا؟ یہ لغوی طور پر تھا۔ اصطلاحی طور پر بدن کو پانی یا پھر پانی کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں جیسے مٹی، اس سے بھی انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔
بدن کو پانی وغیرہ کے ذریعے سے حقیقی اور معنوی نجاست سے پاک کرنا، حقیقی اور معنوی آگے آئے گی، میں مزید وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، اس سے پاک کرنا، یا پھر جو انسان بے وضو ہو گیا ہے اس کو دور کرنا، کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اس کو زائل کر دینا، ختم کر دینا، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ کتاب الطہارتی، اب اس کے اوپر ہم نے دو اعراب ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب الطہارتی جو میں نے پڑھا، کتابوں پر پیش پڑھیں گے تو یہ اس وقت مبتدا محذوف کی کیا ہوگا؟ خبر ہوگا، یعنی ھذا کتاب الطہارتی۔ اور اس کو ہم منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس وقت یہ فعل محذوف کا مفعول بھی ہی ہوگا، یعنی خذ کتاب الطہارتی، خذ کتاب الطہارتی۔ تو اس کے اوپر دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، کتاب الطہارتی اور کتاب الطہارتی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت سے کتاب کو کیوں شروع کیا ہے؟ حالانکہ ایمانیات یہ اہم ہیں، ضروری ہیں، عقائد، اس سے کیوں نہیں اپنی کتاب کا آغاز کیا؟ یہ بات سمجھ لیں کہ جن فقہاء اور محدثین نے اپنی کتابوں کو فقہی ترتیب پر رکھا ہے، وہ اپنی کتابوں کا آغاز کتاب الطہارہ سے ہی کرتے ہیں۔ اور پیچھے ہم نے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام، اس کی خصوصیات میں آپ کو یہ بات لکھوائی تھی کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو فقہی ترتیب پر رکھا ہے۔ تو فقہی ترتیب والے جو محدثین ہوتے ہیں، فقہاء ہوتے ہیں، وہ اپنی کتاب کا آغاز طہارت کے مسائل سے ہی کرتے ہیں، اس لیے امام صاحب نے اس کتاب کا آغاز اس سے کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب الطہارہ سے ہی اپنی کتاب کو کیوں شروع کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ نمبر ایک، طہارت جو ہے نماز کی سب سے زیادہ مؤکد شرط ہے، یعنی اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس نماز کے لیے طہارت کا حاصل ہونا انتہائی اہم ہے، کیونکہ نماز کے لیے شرط کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جسم بھی پاک صاف ہو، کپڑے بھی پاک صاف ہوں، اور جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھنی وہ جگہ بھی پاک صاف ہو۔ تو گویا کہ یہ طہارت نماز کے لیے کیا ہے؟ سب سے زیادہ تاکیدی شرط ہے، اس لیے امام صاحب نے اپنی کتاب کا آغاز اس سے کیا۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر سورۃ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اور اسی طرح رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ۔ بے وضو جب انسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ وضو کر لے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ کتاب الطہارہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے؟ کیونکہ طہارت یہ تخلیہ کے رتبے پر ہے۔ تخلیہ کس کو کہتے ہیں؟ خالی کرنے کو۔ کیونکہ جب آپ اپنے جسم کو خالی کریں گے، کس سے؟ نجاستوں سے، ناپاکیوں سے، پھر ہی آپ اس کو کیا کریں گے؟ مزین کریں گے نا، اس کو آراستہ کریں گے۔ تو اس لیے پہلے کیا ہے؟ بدن کو نجاستوں اور ناپاکیوں سے خالی کیا جاتا ہے، پھر اس کو عبادت وغیرہ کے لیے مزین کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فطری اور طبعی ترتیب بھی یہی تھی کہ طہارت کے بیان کو مقدم کیا جائے، طہارت کے مسائل پہلے ذکر کیا جائے۔ یہ دو وجہ ہیں جس وجہ سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا ہے۔ طہارت، اس کی دو بنیادی طور پر اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک طہارت جس کو طہارت باطنیہ معنویہ بھی کہتے ہیں، یعنی باطنی طہارت، اور دوسری ظاہری طہارت، طہارت حسیہ اس کو کہتے ہیں۔ طہارت حسیہ کیا ہوتی ہے؟ وہ طہارت جو انسان نجاست دور کرنے کے لیے اور حدث کو، یعنی جو بے وضو انسان ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو طہارت حاصل کرتا ہے اس کو طہارت حسیہ کہتے ہیں۔ اور یہ عموماً فقہاء کرام کا موضوع کلام ہوتا ہے،
اور دوسری طہارت معنویہ، اس کو طہارت باطنیہ بھی کہتے ہیں، اور اس پر عموماً جو ہے متکلمین حضرات جن کا عقائد اور توحید کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ کلام اس کے متعلق کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک معنوی طہارت اصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل، کہ دل انسان شرک سے پاک کرے، کفر سے پاک کرے، نفاق سے پاک کرے، شک، کینہ، حسد، بغض، عداوت، ان چیزوں سے بری جو صفات ہیں اپنے دل کو پاک کرے۔ تو یعنی دو قسمیں ہیں طہارت کی، ایک معنوی طہارت اور ایک حسی طہارت۔ یعنی معنوی طہارت جو انسان کو نظر نہیں آ رہی کہ دل میں کیا چیز ہے، اس کو پاک صاف کرنا ہے، اور جو ایک حسی محسوس ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، ظاہری طور پر انسان کو پتہ لگا یہ میرے جسم پر گندگی لگی ہوئی ہے، میرے کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی، تو اس سے طہارت حاصل کرنا، اس کو طہارت حسیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھتے چلیے ساتھ ساتھ میں، ایک لفظ ہوتا ہے حدث، ہا دال سا۔ تو فقہا کی اصطلاح میں حدث اس نجاست کو کہتے ہیں جس سے وضو، غسل اور تیمم یہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان نے جو وضو کیا ہوا ہے وہ وضو ختم ہو جائے، غسل تھا اب وہ غسل اس کا ختم ہو چکا ہے، تیمم کیا ہوا تھا تیمم ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حدث، اور اس کو نجاست حکمیہ بھی کہتے ہیں، اس کا نام نجاست حکمیہ بھی ہے۔ اور نجاست حکمیہ کی مزید وضاحت کیا ہے کہ وہ نجاست ہوتی ہے جو صرف شرع کے اعتبار سے نجاست ہو، نہ کہ عقل کے اعتبار سے، اور دیکھنے میں بھی نہ آتی ہو۔ نجاست حکمیہ وہ نجاست جو شرع کے اعتبار سے بھی نجاست ہو، نہ کہ عقل کے اعتبار سے، اور دیکھنے میں بھی نہ آتی ہو، جیسے ہوا کا خارج ہو جانا، اس کی وجہ سے انسان بے وضو ہو جاتا ہے۔ اب اس کو شریعت نے نجاست قرار دیا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، عقل کے اعتبار سے ہم نے اس کو نہیں نجاست قرار دیا، جنابت کی حالت ہے، تو اس کو بھی کیا کہیں گے ہم؟ نجاست حکمیہ، یعنی جو انسان کے وضو کو، اس کے غسل کو اور تیمم کو ختم کر دیتا ہے، اس کو حدث بھی کہتے ہیں اور نجاست حکمیہ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نجاست کا، حدث، اور دوسرا نجاست۔ نجاست اس ظاہری گندگی اور ناپاکی کو کہتے ہیں جس کی ایک معین مقدار شرعاً مانع صلاۃ ہو، جس کی ایک معین مقدار شرعاً کیا ہے؟ نماز کے لیے رکاوٹ ہو، جیسے پیشاب، شراب، اس کو کیا ہے؟ نجاست حقیقی بھی کہتے ہیں۔ تو نجاست حقیقی وہ نجاست ہوتی ہے جو شرع اور عقل دونوں اعتبار سے نجاست ہو، یعنی انسانی عقل بھی اس کو نجاست تسلیم کرتی ہے اور شریعت نے بھی اس کو نجاست قرار دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو، اور دیکھنے میں بھی وہ نجاست آتی ہو، جیسے پیشاب یہ نظر آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نجاست حقیقی۔ تو حدث یعنی جو انسان کے وضو، غسل اور تیمم کو ختم کر دے گا اس کو حدث کہتے ہیں، اور جو گندگی اور ناپاکی ظاہر ہے، نظر آ رہی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ، اس کو نجاست کہتے ہیں۔ آگے ہے باب المیاہ۔ باب المیاہ، میاہ باب کا میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ باب کا مطلب کیا ہے۔ آگے ہے لفظ المیاہ۔ میاہ یہ ماؤن کی جمع ہے، یہ کس کی جمع ہے؟ ماؤن کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پانی تو ایک ہی ہوتا ہے، تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جمع کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس لیے کہ پانی نکلنے کے اعتبار سے اس کی کئی قسمیں ہیں، جیسے ندی کا پانی، چشموں کا پانی، کنویں کا پانی، بارش کا پانی، ٹھیک ہے، اور دیگر اقسام اس کی موجود ہیں، یعنی اس کے نکلنے کے اعتبار سے امام صاحب نے یہ سارے اب باب المیاہ یعنی ان تمام پانیوں کی جو اقسام ہے اس کے متعلق بحث کریں گے کہ بارش کا پانی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اگر وہ ندی نالے کا پانی ہے تو کیا حکم ہے، اگر وہ آپ نے کنویں وغیرہ سے نکالا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ اس لیے جمع لے کر آئے ہیں۔ تو نفس ماہیت کے اعتبار سے تو کیا ہے، سب پانی ایک ہی ہیں، لیکن ان کے جو مصادر ہیں جہاں سے پانی نکلتے ہیں اس اعتبار سے وہ کیا ہے، کئی قسموں پر ہیں۔ اسی وجہ سے امام صاحب جمع لے کر آئے تاکہ ان تمام پانیوں کی طرف اشارہ
ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی البحر، سمندر کے متعلق۔ یہ آگے میں وضاحت کروں گا کہ فی البحر کے یہ کلمات کس کے ہیں۔ هو الطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، اور بعض روایات کے اندر والحل بھی ہے، واؤ بھی ہے، اور بعض نسخوں کے اندر واؤ نہیں ہے۔ الحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے۔ اخرجہ الاربعۃ، اس کو 4 نے نکالا۔ پیچھے آپ نے اصطلاح پڑھی تھی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، الاربعہ۔ الاربعہ سے مراد کیا ہے؟ امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین۔ تو یہ 4 ائمہ مراد ہیں کہ ان 4 ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ امام صاحب کی خصوصیات کے اندر آپ نے یہ پڑھی تھی کہ وہ حدیث کا حوالہ بھی نقل کرتے ہیں، کس امام نے نکالی، کس نے اس کو صحیح قرار دیا، یہ ساری وضاحت اب آ رہی ہے۔ وابن ابی شیبہ، اور ابن ابی شیبہ نے، یہ بھی مقدمے میں بات نقل کی تھی کہ ان 7 کے علاوہ اگر کوئی اور آئے گا تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ کس نے بیان کیا ہے۔ واللفظ لہ، اور یہ الفاظ جو ہیں کس کے ہیں؟ امام ابن ابی شیبہ کے ہی ہیں، جو هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے ابن خزیمہ نے، والترمذی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ حدیث آپ نے ترجمہ اس کا سن لیا۔ اب سب سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ ان کا لقب تھا، اور اسی لقب سے یہ معروف، یہ ان کی کنیت تھی اور اسی کنیت سے یہ معروف ہیں۔ ان کے نام کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں، کچھ نے 30 اقوال بھی نقل کیے ہیں، لیکن جو زیادہ راجح جس کو علماء نے قرار دیا ہے وہ نام ان کا عبد الرحمن بن صخر ہے۔ یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، اور ان کی جو روایات کی تعداد ہے، جو انہوں نے روایات بیان کی ہیں آگے، اس کی تعداد 5374 ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا عرصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، تو ان سے اتنی زیادہ روایات کیوں نہیں ہیں، ابو ہریرہ سے کیوں ہیں؟ ایک چیز سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے تلقی حاصل کرنا، تلقی کے اعتبار سے، حصول کے اعتبار سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا، اس اعتبار سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یقیناً روایات بہت زیادہ ہیں، لیکن آگے روایات کو بیان کرنا، اس اعتبار سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روایات انتہائی کم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک زندہ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پوچھ لیا کرتے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر بیان کرنے کی وہ یعنی کہ موقع ہی نہیں ملا کہ روایات کو بیان کر سکیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپ دی گئی، تو وہ انہی مسائل کے اندر ہی اپنے آپ کو انہوں نے مصروف رکھا، کیونکہ بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا، تو ساری ذمہ داری وہ خلافت کی ہی ادا کرتے رہے، تو وہ روایات بیان کرنے کی جانب گئے نہیں۔ اس وجہ سے ان کی جو مرویات ہیں وہ ہم تک کم پہنچی ہوئی ہیں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ تلقی انہوں نے حاصل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم کیا، نہیں، روایات حاصل کرنے کے اعتبار سے ابو بکر زیادہ ہیں، اور روایات بیان کرنے کے اعتبار سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روایات زیادہ ہے۔ اس روایت کے اندر جو کلمہ آپ نے پڑھا فی البحر، اس کے متعلق شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس
کلمے کا تعلق نہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور نہ ہی یہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہیں، یعنی نہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے اور نہ ہی یہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہیں، بلکہ یہ کلام کس کا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اور جس کی دلیل کیا ہے؟ یہ اس حدیث کا جو سبب ہے، اس حدیث کا سبب ہے وہ اس کی دلیل ہے۔ سبب کیا ہے اس حدیث کا؟ کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اب اس کے نام کے اندر بھی اختلاف ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ کچھ نے اس کا نام عبد العرقی، کس نے عبید العرقی بیان کیا ہے، کس نے عبداللہ بیان کیا ہے۔ تو بہرحال وہ شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اکثر وہ سمندر میں دریاؤں کے اندر جاتے ہیں اور کئی دن ہمارا پھر وہاں پر رہتا ہے، پانی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اب وہ پانی ہمارے پینے کا ہوتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کریں تو وہ پانی ختم ہو جائے گا، تو ہمیں تو سمندر میں کئی دن رہنا پڑتا ہے، تو اب کیا کریں؟ کیا ہم اس سمندر اور دریا کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ وہ سبب یہی ہے اس روایت کا کہ جس کی وجہ سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے۔ اب اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ پہلا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ البحر۔ البحر، بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو، دریا کو۔ اسی طرح جو مشہور آدمی ہوتا ہے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، جو بہت دوڑنے والا گھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو متبحر عالم ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے الطہور۔ الطہور، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ لفظ قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے ایسا پانی نازل کیا جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ دوسری چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے۔ اور قرآن و حدیث اس بات پر نص ہے کہ یہ جو پاک کرنے کی صفت ہے پانی کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اعرابی مسئلہ ہے کہ وہ سمجھ لیں۔ اگر ہم طا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، جیسے الطہور، الطہور طا پر زبر پڑھیں گے تو اس وقت یہ اس چیز کا نام ہوگا جس سے آپ نے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ جس چیز سے طہارت حاصل کی جائے اس کو کہتے ہیں طا کے زبر کے ساتھ، جیسے پانی، مٹی، یہ طہور کہلائے گی۔ اور اگر طا پر پیش پڑھیں گے طہور، تو اس وقت کیا ہوگا؟ جو ہم طہارت کا فعل کر رہے ہیں وہ مراد ہوگا، جیسے وضو، غسل، یہ جو غسل جنابت وغیرہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پانی کو ہم کیا کہیں گے؟ طہور۔ اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ وضو کہلائے گا یا پھر غسل کہلائے گا، طہور۔ وہ طا کے پیش کے ساتھ، وہ فعل طا کے پیش کے ساتھ ہوگا، اور جو پانی ہوگا اس کے لیے لفظ طا پر زبر ہوگی، یعنی طہور۔ اسی طرح وضو اور وضو، وضو پانی کو کہہ دیں گے، اور وضو جو ہم عمل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ اس کے اندر آیا ہے ماؤہ۔ ماؤن کی میں نے تفسیر آپ کے سامنے پیچھے بیان کر دی۔ الحل، حل اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جائز اور مباح ہونا۔ اسی طرح جو حالت احرام کے اندر محرم کے اوپر وہ حالت احرام میں پابندیاں آتی ہیں، جب وہ اس سے آزاد ہو جائے تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص حرم سے باہر ہو اس کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح مقیم رہنے والا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور نازل ہونا، اترنا، نشانہ، یہ اس کے سب معانی آتے ہیں۔ میتۃ، مردار سے مراد وہ جانور ہوتا ہے جو اپنی موت مرا ہو، وہ مردار ہے، یا پھر اس کو غیر شرعی طریقے سے مارا گیا ہو تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مردار کہتے ہیں۔
اس حدیث کا سبب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اصل میں کیا ہے، امام ابن حجر اپنی عادت کے مطابق مختصر روایت لے کر آئے، اور مختصر روایت کیا ہے، هو الطہور ماؤہ والحل میتۃ۔ تو اب کیا تھا، یہ لمبی حدیث کا جواب ہے۔ سوال کرنے والے نے اس پانی کے متعلق سوال کیا کہ ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ نے اس کی حیثیت بیان فرما دی کہ ہاں وہ پاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جیسا کہ آپ سے پوچھا گیا، اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد کیا وضو کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وضو کرو، نعم کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں پر بھی آپ سوال کرنے والے نے جب پوچھا تو وضو کر سکتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے تھے نعم۔ لہٰذا آپ نے یہ انداز یہاں پر کیوں نہیں اختیار کیا، نعم کے ساتھ کیوں جواب نہیں دیا؟ آپ نے دوسرا انداز کیوں اختیار کیا؟ صرف نعم کے جواب بھی آپ دے سکتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعم کا جواب دے دیتے تو کیا ہوتا، سننے والے کو صرف یہی فائدہ ہوتا کہ دریا کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے بس، اور کیونکہ اس نے سوال ہی یہ کیا تھا، آپ نے جواب بھی دیا جی ہاں، ٹھیک ہے، اور اس سے مزید اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ الفاظ استعمال کیے الطہور ماؤہ، اس سے آپ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ پانی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر پانی بدن یا کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سائل نے سوال صرف وضو کے متعلق کیا، پانی کے متعلق، آپ نے ساتھ میں جواب دوسرا بھی دیا۔ تو اس لیے مفتی کو جواب دیتے وقت سائل کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا اس نے سوال مکمل نہیں کیا، مزید اس کو ابہام آ سکتا ہے، یا کون سی اس کی اور ضرورت اس کے ساتھ متصل ہے، اس کو بھی واضح کر دے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والحل میتۃ کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کی، کیونکہ ظاہر ہے جب پانی کی ضرورت ہے تو کھانے کی چیزیں لے کر گئے، وہ بھی ختم ہو سکتی ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ سمندری جو بھی چیز ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے، اس کا مردار حلال ہے، یعنی جس کی زندگی کیا ہے، پانی ہو، جس کی زندگی کیا ہے، پانی ہے، دریا کے اندر وہ پیدا ہوئی، دریا میں ہی زندہ رہی اور اسی میں وہ مر گئی، تو وہ کیا ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ جو پانی میں پیدا بھی نہیں ہوئی، پانی میں رہی بھی نہیں، رہتی بھی نہیں، یعنی وہ پانی میں ڈالو گے تو مر جائے گی، اور اگر وہ پانی میں مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ جیسے بکری ہے، اب بکری پانی کے اندر ڈالیں گے تو مر جائے گی۔ اب کوئی بندہ کہے کہ مجھے بکری مری ہوئی پانی سے ملی ہے لہٰذا بکری حلال ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ یہاں مردار سے مراد وہ مردار ہے جو پانی کے اندر ہی پیدا ہوا ہے، جس کی یعنی زندگی پانی ہے، جو پانی کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، وہ مچھلی وغیرہ دیگر چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر دو بنیادی طور پر مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ پانی کا نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب تک پانی اپنی اصلی اور قدرتی حالت میں ہو، چاہے وہ پانی کسی بھی قسم کا ہے، وہ پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ نمبر دو، دریا اور سمندر اور پانی کا جانور اگر وہ ذبح کیے بغیر مر جائے تو وہ کیا ہے، حلال ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ چند آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین علم کے بہت زیادہ حریص تھے، وہ کوشش کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کریں، تو ہمیں بھی علم کا حریص ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم سیکھنا چاہیے۔ نمبر دو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر عمل کرنے سے پہلے اس کی شرعی حیثیت بھی معلوم کرتے تھے کہ یہ چیز ہم جو کرنے لگیں یہ آیا ہمارے لیے جائز بھی ہے، نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، تو اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ پہلے اس کے متعلق سوال کریں، اس کے بعد عمل کریں۔ ہم عمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے پوچھتے ہیں جی مولانا صاحب یہ عمل کر لیا ہے تو اب کیا کریں؟ ہمیں کرنے سے پہلے اس کے متعلق سوال کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے ساتھی آپ سے اس انداز میں سوال کیا کرتے تھے۔ اور نمبر تین،
جن باتوں کا سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا وہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور جن کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں، وضاحت چاہیے تھی لیکن سوال نہیں کیا، تو ان کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کے متعلق اب اللہ کا ہاتھ ہے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے آپ سے سوال نہیں کیا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ جب آپ نے وضاحت نہیں پوچھی صحابہ نے، تو اب اس کے متعلق سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت کہلائے گا۔ اور نمبر 4، دریا کا پانی مطلقاً کیا ہے؟ پاک ہے، الا یہ کہ نجاست کی کثرت اس کو تبدیل کر دے، تو جب تک وہ پانی تبدیل نہیں ہو جاتا وہ پانی کیا رہے گا؟ پاک رہے گا۔ پانچواں مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا حسن کیا تھا، خوبصورتی کیا تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترین کلمات کے ذریعے سے امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے، کیونکہ آپ صاحب جوامع الکلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم دیے تھے، انتہائی مختصر الفاظ لیکن مفہوم اس کا بہت زیادہ وسیع ہوتا تھا۔ آپ نے انتہائی مختصر الفاظ کے ساتھ جواب دے دیا، وہ کیا ہے؟ الطہور ماؤہ والحل میتۃ، لیکن مفہوم اس کا بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور نمبر 6، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ بے وقت ضرورت سوال سے زائد جواب دے سکتے ہیں۔ اب سائل نے صرف پانی کے متعلق سوال کیا، لیکن آپ نے امت کے اوپر شفقت کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے آپ نے مزید جواب دے دیا، اور وہ جواب کیا دے دیا کہ مردار بھی حلال ہے۔ تو بے وقت ضرورت سوال سے زائد بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، دریا اور سمندر کی تمام قسم کی مچھلیاں یا دیگر جو جانور ہیں وہ سارے کے سارے حلال ہیں، چاہے وہ کس بھی قسم کے ہوں۔ وہ شکل و شباہت کے اندر کسی بھی جانور کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، لیکن وہ ہیں پانی کے، پانی ان کی زندگی ہے، پانی کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، تو وہ جس بھی شکل و شباہت کے ہوں وہ حلال ہیں، جائز ہیں۔ وہ چاہے چیر پھاڑ کرنے والے بھی ہوں، جیسے کہ مچھلی وغیرہ مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، انسان وغیرہ کو کھا جاتی ہے، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ حلال ہیں، کوئی بھی حرام نہیں ہے۔ نمبر 8، ہر حلال چیز پاک ہے۔ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں نا، یہ ایک اصول ہے، یاد رکھیں، جو اس حدیث سے نکلتا ہے۔ ہر حلال چیز پاک ہے، لیکن ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی۔ ہر حلال چیز پاک ہے لیکن ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی، اور اسی طرح ہر نجس چیز حرام ہے لیکن ہر حرام نجس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر پانی میں مردہ مچھلی کی وجہ سے تبدیلی آ گئی ہے تو وہ پانی پاک ہوگا، کیونکہ اس صورت میں پانی ایک حلال اور طاہر چیز کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے، تو یہ جو تبدیلی ہے یہ کسی قسم کا نقصان نہیں دے گی۔ جیسا کہ پانی میں ہم نہاتے ہوئے پانی میں ساتھ میں صابن وغیرہ چلا جاتا ہے، اب صابن اس کے ساتھ مل گیا تو لہٰذا وہ پانی بھی کیا رہتا ہے؟ پاک ہی رہتا ہے، تو اس سے اس پاک بھی اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اس کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی۔ اور نمبر 10، اس حدیث سے ایک نحوی قاعدہ بھی نکلا ہے، وہ کیا ہے کہ مفرد جب مضاف ہو، مفرد جب مضاف ہو تو وہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں کیا فرمایا؟ والحل میتۃ، میتۃ، تو مفرد کی ضمیر کی طرف کیا ہے؟ اضافت ہے، تو یہ عموم کا فائدہ دے رہی ہے کہ جو بھی مردار ہے سب کا سب کیا ہے؟ حلال ہے۔ اس حدیث کے متعلق امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکم لگایا ہے وہ کیا ہے کہ وصححہ ابن خزیمہ والترمذی، کہ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر ائمہ ہیں جن میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، امام طحاوی، امام ابن سکن، ابن حبان، ابن المنذر، دارقطنی، ابن مندہ، امام حاکم بیہقی اور امام بغوی، ابن الملقن اور دیگر اور ہیں جنہوں نے اس حدیث کی صحت کو واضح کیا ہے اور ان لوگوں کا رد کیا جو اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور اس کے کئی شواہد بھی ذکر کیے گئے کہ اس حدیث کے اور بھی شواہد موجود ہیں۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حکم بھی نقل کیا، اور وہ حکم کس کا نقل کیا؟ ابن خزیمہ اور امام
ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم یہاں پر نقل کر دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، صحیح حدیث۔ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں اور پھر اس کا حکم کیا ہے؟ صحیح حدیث وہ حدیث کہلاتی ہے جو واسطہ در واسطہ آخر تک عادل ضابط راویوں کے ذریعے سے متصلاً مروی ہو، جو واسطہ در واسطہ آخر تک عادل اور ضابط راویوں کے ذریعے سے متصلاً مروی ہو اور ہر قسم کے شذوذ اور علت سے خالی ہو۔ یعنی 5 شرطیں ہیں صحیح حدیث کی تعریف کے اندر۔ نمبر 1، اس حدیث کا ہر راوی عاقل اور بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ عادل ہو، متقی ہو، باوقار ہو۔ اور نمبر 2، ہر راوی ضبط حدیث میں تام ہو، چاہے وہ ضبط الکتاب کرے یا ضبط الصدر کرے، لکھ کر یا پھر سینے میں محفوظ رکھ کے، لیکن وہ ضبط اس کا مکمل طور پر ہو، حافظہ مضبوط ہو۔ نمبر 3، اس حدیث کی جتنی بھی اسناد ہیں وہ ساری کی ساری متصل ہوں، بیچ میں کسی قسم کا انقطاع موجود نہ ہو۔ نمبر 4، وہ حدیث شذوذ سے بالکل محفوظ ہو، کسی قسم کا شذوذ اس کے اندر پایا نہ جائے۔ نمبر 5، کوئی علت قادحہ موجود نہ ہو، اس سے بھی وہ کیا ہے؟ پاک ہو، تو وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ اور صحیح حدیث کا حکم جو ہے فقہاء اور محدثین کے نزدیک وجوب کا ہے کہ اس حدیث کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے اوپر آپ نے عمل لازمی طور پر کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ صحیح سند کے ساتھ ہم تک روایت پہنچ گئی ہے۔ تو آگے مزید امام ابن حجر نے کیا فرمایا؟ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، کو اس کو امام مالک نے، امام شافعی نے اور امام احمد نے بھی روایت کیا۔ دوبارہ دیکھیں حدیث اور اس کا ترجمہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی البحر، سمندر کے متعلق، یعنی یہ عنوان ہے، هو الطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ اخرجہ الاربعۃ، اس کو 4 ائمہ نے نکالا، وابن ابی شیبہ، اور ابن ابی شیبہ نے، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں، وصححہ ابن خزیمہ والترمذی، اور ابن خزیمہ اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، ورواہ مالک والشافعی واحمد، اور اس کو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث آپ نے پڑھ لی، اس کا مفہوم پڑھ لیا، اور اس کے جو مسائل تھے متعلقہ وہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔